ہم نے کوئی ریزسٹنس نہیں کی. ہم نے اپنے ورکرز کو بھی کہہ دیا کہ کوئی ہاتھا پائی نہ کرے. ہماری پریس کانفرنس کے درمیان میں ہی عامر مغل صاحب پہ تشدد کرتے ہوئے ان کو اٹھا کے لے گئے. اس ملک کو بے آئین بنا دیا گیا, اس ملک کو جنگل کا قانون بنا دیا گیا. یہ بلڈنگ ہمارے نام ہے, ہمارے پاس پوری اس کی ایویڈنس موجود ہے. میں اس کے لیے ریٹ پٹیشن بنا رہا ہوں, انشاءاللہ کل صبح جمع کراؤں گا. نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص اتنی بڑی چادر لے کے, رؤف حسن صاحب نے کہا ہے کہ وہ ٹرانسجینڈر نہیں تھے یا وہ نامعلوم لوگ ہیں. نامعلوم لوگ کون ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں. ڈکیتی سب کے سامنے آ چکی ہے. یہ پکے کے ڈاکو بن چکے ہیں. ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق آدھی آبادی آپ کی سطح غربت سے نیچے چلی گئی ہے. دبئی لیکس کے بعد مجھے بتائیں کہ نیب کہاں سو رہی ہے, کہاں سو رہی ہے ایف آئی اے, کیوں نہیں ان کٹ پتلیوں کے خلاف ایکشن ہوا. السلام علیکم, میں ہوں تبسم ریاض رانجھا. میرے ساتھ آج شعیب شاہین صاحب موجود ہیں اور مختلف چیزیں ہم دیکھنے کو ہمیں مل رہی ہیں کہ اکثر خواجہ سرا آتے ہیں, رؤف حسن صاحب کے اوپر انہوں نے بلیڈ سے وار کیا. کل ہم نے دیکھا کہ G8 کے اندر جو پی ٹی آئی کا مرکزی سیکٹری کا جو آفس ہے اس کی 4 دیواری توڑی گئی. کچھ مشکلات پاکستان تحریک انصاف کے اوپر زیادہ آتی جا رہی ہے. یہی تمام تر سوالات لے کے میں شعیب شاہین صاحب کے ساتھ موجود ہوں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام. بہت شکریہ شعیب صاحب, آپ نے وقت دیا. شعیب صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کل جو واقعہ ہوا وہ اتنی رات کو کیسے ہو گیا اور آپ لوگوں کو کب پتہ لگا؟ دیکھیں, ہمیں تو کل سوشل میڈیا کے ذریعے انفارمیشن ملنی شروع ہوئی اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے کہ جی مشینری جانی شروع ہو گئی ہے, پولیس پہنچنی شروع ہو گئی ہے. تو ہم امیجیٹلی پہنچے, میں اور گوہر سب سے پہلے پہنچے, اور میڈیا کو بھی پتہ چلا, وہ بھی آنا شروع ہو گیا. اور انہیں مطلب آپ لٹرلی کہہ دو درجنوں یا سینکڑوں کی تعداد میں پولیس ہوگی. مین روڈ سے بند کر کے آگے تک ساری پولیس تھی. ہم نے گاڑیاں باہر کھڑی کی, ہم گئے, میڈیا بھی موجود تھی, سب کی موجودگی میں. ہم نے سب سے پہلا سوال کیا کہ بھئی آپ بتا دو, آپ کے پاس کوئی ایسا آرڈر موجود ہے جس کے ذریعے آپ اس کو گرانے آئے ہو؟ نمبر 1. نمبر 2, کوئی ایسا ایک نوٹس دکھا دو جو ہمیں آپ نے سرو کیا ہو. نمبر 3, آپ بتا دو کہ پی ٹی آئی کے نام یہ پراپرٹی ہے یا نہیں. انہوں نے آگے سے جو میڈیا والوں کو بتایا وہ یہ کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے نام ہی نہیں ہے پراپرٹی. حالانکہ یہ جھوٹ بول رہے تھے کہ 2020 میں ہی ہم نے ٹرانسفر کر لیا تھا کہ پی ٹی آئی کے نام کا. دوسری بات, ان کو کہا کہ جی کوئی نوٹس. انہوں نے کوئی میڈیا کو جو بتایا کہ جی 2022 میں ہم نے سرتاج نامی بندے کو نوٹس بھیجا تھا. حالانکہ سرتاج وہ بندہ ہے جس سے ہم 2020 میں ٹرانسفر کرا چکے تھے اپنے نام پراپرٹی. اور ہم پچھلے کئی مہینوں سے ہمارا یہ آفس فنکشنل ہے اور یہاں سب سے زیادہ ہماری میٹنگز ہوتی ہیں. پرسوں یونائٹڈ نیشنز کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے ہمارے آفس میں, تو یہ آئے, پولیس آئی اور لوگوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی. بلکہ اگر آپ یہ کہیں کہ انہوں نے عامر مغل کو ہی گرفتار کرنے کی کوشش کی جو رات گرفتار کر لیا, تو وہ نہیں کر پائے چونکہ میڈیا بھی تھا, سارے لوگ موجود تھے. تو رات اس کو, اس کے باوجود کہ ہم نے کوئی ریزسٹنس نہیں کی, ہم نے اپنے ورکرز کو بھی کہہ دیا کہ کوئی ہاتھا پائی نہ کرے, کوئی زیادتی نہ کرے. ہمارے ورکرز آ گئے, ہماری ساری لیگل ٹیم موجود تھی, میں تھا, گور صاحب ہمارے چیئرمین تھے, ہمارے سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب آ گئے. ہم سب نے لائیو پریس کانفرنس کی. نہیں پنجوتا صاحب تھے, لائیو پریس کانفرنس ہم نے کی, اور ہماری پریس کانفرنس کے درمیان میں ہی عامر مغل صاحب پہ تشدد کرتے ہوئے ان کو اٹھا کے لے گئے. ہم نے اس کی بھی کنڈیم اس کو کیا, مگر ہم نے ایک بھی پتھر مارا ہو, کوئی گملہ ہم نے توڑا ہو, یا ہم نے کوئی ایسی بات کی ہو, یا کوئی زبان سے کوئی ایسے الفاظ ہم نے نہیں کیا. ہم نے کہا ہم پرامن لوگ ہیں, ہم احتجاج کریں گے, ہم بالکل یہاں دھرنا بھی دیں گے, ہم احتجاج بھی کریں گے, ہم قانونی راستہ بھی اڈاپٹ کریں گے, مگر دہشت گردی کی دفعہ لگا کر کے اس کو لے گئے, عامر مغل کو گرفتار کر لیا. اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے, دیکھیں 2 باتیں ہیں. اس ملک کو بے آئین بنا دیا گیا, اس ملک کو جنگل کا قانون بنا دیا گیا. اور عمران خان درست کہتا ہے کہ جنگل کا ایک بادشاہ اوپر بیٹھا, نیچے وائسرائے جو کہ محسن نقوی کی صورت میں منسٹر فار انٹیریئر بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کے ذریعے ان کے کارندے اس ملک میں تمام غیر قانونی حرکتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں. دیکھیں سی ڈی اے انڈر دی منسٹری آف انٹیریئر چلا گیا ہے. اب ان کے ذریعے جو کچھ کنٹرول ہو رہا ہے پورے پاکستان میں آپ دیکھ لیں, اور اسپیشلی اب اسلام آباد میں دیکھ لیں اور پنجاب میں دیکھ لیں. پنجاب میں یہی محسن نقوی جو کچھ کر رہا ہے اور اپنے آئی جی کے ذریعے, اور وہ وہی سلسلہ آج تک جاری ہے. اپنی پسند کا آپ آئی جی یہاں لے کر آئے ہیں, اپنی پسند کے لوگوں کو یہاں متعین کیا ہے, اپنی پسند کے لوگوں کو یہاں چیئرمین سی ڈی اے لگوایا ہے. یعنی ایک چیز جو ہماری پراپرٹی ہے, اچھا ہم نے ان کو کہا چلیں آپ ہمیں ایک تو ریزنیبل نوٹس دے دیں, ریزنیبل ٹائم دے دیں, 1 دن دے دیں, 2 دن دے دیں, اور ہمیں بتا دیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ انکروچمنٹ میں تصور کر رہے ہیں, ہم خود گرا دیں گے.
ہم خود ہٹا دیں گے, اس کو ریموو کر دیں گے. پھر فینس اگر لگی ہے سیکیورٹی پرپزز کے لیے جو کہ کسی لحاظ سے وہ بلڈنگ کے بائی لاز کی خلاف ورزی میں نہیں ہے, یہ آپ نے ہر گھر کے باہر دیکھا ہے, آپ نے فینس لگی ہوتی ہے, یہ تو صرف اور صرف اگر آپ نے پودوں کو بچانا ہے یا آپ نے صرف سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کوئی چیزیں رکھی ہوئی ہیں, اس پہ کیا ایلیگلٹی ہے, یا کوئی جھنڈا لگا ہوا ہے تو اس میں کیا ایلیگلٹی ہے. تو یہ ساری کی ساری بدنیتی ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. اور سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ رؤوف حسن صاحب نے اس دفتر میں بیٹھ کے ڈی جی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ کے اوپر, پریس کانفرنس کے اوپر ان کا جواب دے دیا. یہ سب سے بڑا گناہ ہو گیا ہے ان کا, نمبر 1. نمبر 2, ان کے اوپر جو خسروں کے ذریعے حملہ کرایا گیا وہ آپ کے سامنے. نمبر 3, پرسوں جو یو این کی موجودگی میں پولیس نے چھاپہ مارا, اس کے اوپر ہم نے ایک اپلیکیشن دی ہے عامر مغل کی طرف سے کہ جناب ان پولیس والوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے. وہ ایف آئی آر ان کے خلاف تو درج نہ ہو سکی, لیکن جو طرز عمل انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے نہ یہ قانونی ہے, نہ یہ آئینی ہے, نہ یہ پولیٹیکل ہے, نہ کسی لحاظ سے انصاف اور قانون کے تقاضوں کے مطابق ہے. صحیح ہو گیا, صحیح ہو گیا. شعیب صاحب ایک چیز مجھے کلیئر کیجیے گا کہ وہ بلڈنگ اب کس کے نام پہ, اور دوسری یہ چیز بتائیے گا کہ ہمارے تک جو انفارمیشن آئی تھی اس کے مطابق یہ تھا کہ 2022 میں آپ لوگوں کو نوٹس ملا. تو اگر 2022 میں آپ لوگوں کو نوٹس ملا تو پھر 2 سال انتظار کر کے کل رات کو اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ وہ راتوں رات آ گیا آپ لوگوں کے پاس؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بلڈنگ ہمارے نام ہے, ہمارے پاس پوری اس کی ایویڈنس موجود ہے, میں اس کے لیے ریٹ پٹیشن بنا رہا ہوں, انشاءاللہ کل صبح جمع کراؤں گا. نمبر 2, اس کے اوپر جو نوٹس کی بات وہ کر رہے ہیں, وہ جو میڈیا کو انہوں نے دیا ہے 2022 والا, وہ نوٹس سرتاج کے نام ہے جس سے ہم نے پراپرٹی خریدی تھی. آج سے 4 سال پرانی بات ہے, لیکن نوٹس ان کو بھیجنے کا مقصد ہی بدنیتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کی نیت نہیں ہے کہ ہم کوئی ڈیفنس کر سکیں. اگر ہمیں نوٹس آتا تو ہم اس کا ڈیفنس کرتے یا جواب دیتے. تو تیسری بات جو آپ نے کہی ہے, یہ سب کچھ سامنے ہے کہ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر انہوں نے کوئی نوٹس دینا تھا تو وہ بھائی 2022 میں آتے, 23 میں آتے, 24 میں. اب آنا اس سٹیج پہ جب کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بے شمار مثالیں سامنے آ چکی ہیں, کیونکہ سینٹرل سیکریٹریٹ کسی بھی دفتر کی جان ہوا کرتا ہے اور ہم سارے فنکشنز, میٹنگز, زوم میٹنگ ساری ہم وہاں کرتے ہیں, تو نیچرلی انہوں نے ہماری ایکٹیویٹیز کو روکنے کی نیت سے یہ سب کچھ کیا ہے. اس میں سوائے بدنیتی اور بددیانتی کے اور کوئی قانونی طریقہ کار نہیں. شعیب صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ میری کافی ٹرانسجینڈر جو خواجہ سرائے ہیں ان سے میں نے پروگرام کیا, ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا متعلقہ کوئی بندہ بھی ایسا نہیں تھا جس نے رؤوف حسن صاحب کے اوپر حملہ کیا ہو. یہ وہ ٹرانسجینڈروں کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ ہمیں بدنام کرنے کے لیے ہمارا گیٹ اپ کر کے کوئی آئے. تو اس بارے میں کیا کہیں گے, آپ لوگوں کی طرف کیا انفارمیشن ہے, اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر یا کوئی چیز آپ لوگوں نے کاٹی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو رؤوف حسن صاحب کے ساتھ واقعہ ہوا ہم نے اس کی ایف آئی آر کٹا دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اوپر 2 دن پہلے بھی جو یہ واقعہ ہوا اس سے 2 دن پہلے بھی اس طرح کا واقعہ کرنے کی کوشش ہوئی, اور غالباً یہی لوگ تھے. اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آ چکی ہے ایک نیوز کے سامنے. انہوں نے اس کو سیریس نہیں لیا, اس کی ایف آئی آر نہیں کٹائی, لیکن اس کا ایف آئی آر ہم کٹا چکے ہیں. مگر دیکھیں یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو 3-4 بندے مل کے وہ اٹیک کرتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, وہ اتنا خطرناک اٹیک تھا کہ اگر وہ آدھا انچ نیچے ہو جاتا وہ اٹیک تو وہ ان کی زندگی جا سکتی تھی. دوسری بات ہے کہ یہ تو ایک اٹیمپٹ میں ہی ایک کٹ لگ گیا, چونکہ وہ سکفل ہوئی لڑائی جھگڑے میں آگے پیچھے ہونے میں, تو ان کا جو صحیح نشان تھا وہ نیچے ہو گئے, تو وہ صحیح جگہ پہ نہیں لگ پایا شاید. اور جو دوسرے لوگ اٹیک کرنا چاہتے تھے اس پہ لوگ بیچ بچا آ گئی تو چھڑا لیا گیا. اگر دوسرا اٹیک ہو جاتا تو اس سے زیادہ لائف تھریٹ ہو سکتی تھی. جہاں تک خواجہ سراؤں کا تعلق ہے, ان سے ہماری کیا دشمنی ہو سکتی ہے, یا رؤوف حسن صاحب کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص اتنی بڑی چادر لے کے, گرم شال لے کے, نیچے فوجی بوٹ کی طرح یا جو بھی اس کے بوٹ کہہ سکیں وہ پہن کے گھوم رہا ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رؤوف حسن صاحب نے کہا ہے کہ وہ ٹرانسجینڈر نہیں تھے, وہ باقاعدہ ٹرینڈ اور تربیت یافتہ لوگ تھے. تو یہ تربیت یافتہ لوگ کون ہو سکتے ہیں, اور کن کو رؤوف حسن صاحب سے تکلیف ہو سکتی ہے؟ یا تو پولیٹیکل لوگ ہو سکتے ہیں جو پیچھے کرانے والے ہیں, وہ بھی ان کے کارندے ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا تو کرانے والی ہے, یا وہ نامعلوم لوگ ہیں. نامعلوم لوگ کون ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں. کسی کو اٹھا لیا جاتا ہے, کسی پہ تشدد کرایا جاتا ہے, کسی کو قتل کرایا جاتا ہے. یہ بھی ان کو قتل کرانا مقصود تھا, اور تاکہ ایک ٹیرر پیدا کیا جا سکے, ایک خوف و ہراس کی فضا پیدا کی جا سکے کہ کوئی بھی بندہ ان کے خلاف بولے گا تو اس کا انجام یہ ہوگا. بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس کے پیچھے
اس طرح کی سازش ملوث ہے۔ سازش ملوث ہے۔ شعیب صاحب، سیکنڈ لاسٹ سوال میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کا اپنا کیس ہے فارم 45 اور 47 کا، وہ کہاں تک پہنچا اور اس کا یس یا نو کیوں نہیں ہو رہا، اس میں لیٹ کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیں اب تو تیزی کے ساتھ کیس چل رہا ہے، اب اگلے ہفتے میں 29 تاریخ کو میرا کیس رکھا گیا ہے، انشاءاللہ میں ہوپ فل ہوں کہ اس میں پروگریس ہوگی۔ اب وہ اس کٹھ پتلی جو اپنے آپ کو جیتا ہوا بنا ہوا پھر رہا ہے، یعنی اس نے میرے سے آدھے ووٹ بھی نہیں لیے، میں نے 1 لاکھ تقریباً 5,000 ووٹ لیے ہیں، اس نے تقریباً 51,000 ووٹ لیے ہیں، اور وہ بھی اپنی سارا جال سازی کر کے بھی۔ لیکن اس کو جو جس طریقے سے فارم 47 میں جتایا گیا ہے، اب جہانگیری صاحب نے کہہ دیا ہے کہ لے آؤ اپنے فارم 45، ہم تو اپنے پاس لے کے پہلے دن سے گھوم رہے ہیں، اور ان کو وہ لاتے ہیں تو ٹیمپرڈ ہوگا تو سیدھا انہوں نے کہا جیل جائیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، آن اوتھ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اوتھ لینی ہے کہ تم سچ بول رہے ہو یا نہیں، اگر جھوٹ بول رہے ہوں گے وہ سامنے آ جائے گا ساری چیزیں۔ اب آپ دیکھو پٹن کی رپورٹ آ چکی ہے، پٹن تو ایک آرگنائزیشن ہے اور ان کا کام ہی الیکشن کے حوالے سے اپنی آڈٹ رپورٹ بنانا ہوتا ہے، ان کی آڈٹ رپورٹ کے بعد مجھے بتائیں کہ کیا حیثیت باقی رہ گئی ہے۔ میرے حلقے کا 97% انہوں نے اس کا کیلکولیٹ کیا ہے جو ان کے پاس رزلٹ آیا ہوا تھا، اور انڈیپینڈنٹ سورسز سے انہوں نے اپنا کیا ہے، اس کو کنفرمیشن کی ہے۔ دیکھیں اس وقت بےایمانی سب کے سامنے آ چکی ہے، ڈکیتی سب کے سامنے آ چکی ہے، یہ پکے کے ڈاکو بن چکے ہیں، اور ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے اور ہماری کرپٹ بیوروکریسی اور جو الیکشن کمیشن ہے، یہ جرائم کی آماج گاہ بنے ہوئے ہیں، اور ان سب لوگوں نے مل کے ہمارے جو 180 کے قریب سیٹیں تھیں نیشنل اسمبلی کی، اس کو ریڈیوس کیا، کم کیا۔ مجھے بتائیں الیکشن کمشنر راولپنڈی نے کیا کہا، یعنی 70 ہزار کی لیڈ سے جیتے ہوئے ہم نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہرا دیا، اس دن سے وہ اٹھایا گیا ہے، ابھی تک کوئی پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ مصطفیٰ کمال کی جب آڈیو ریکارڈنگ آئی، ان سے سوال کیا کہ جی آپ کی اصلی ریکارڈنگ ہے، اس نے کہا ہاں جی میری ہے، میں مانتا ہوں اس کو۔ اس نے کیا کہا کہ جی مجھے کہا گیا، یعنی مصطفیٰ کمال وہ ہے جو ان کا اتحادی ہے، کہتا ہے جی مجھے کہا گیا یا ہمیں کہا گیا ایم کیو ایم کو، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے، کہ آپ کا 100% مینڈیٹ جعلی ہے، ہمارا 60-70% جعلی ہے۔ اب بھئی اگر آپ کا چلے ہم 50% بھی جعلی مان لیتے ہیں تو آپ کے پاس بچا کیا ہے؟ اسی طرح آپ نے دیکھا کامران ٹیسوری کی سٹیٹمنٹ، اسی طرح نثار چیمہ ان کا جو ایم این اے تھا، اس نے کہا جی صبح رات کو میں ہار گیا، صبح سویرے میرے پاس آ گئے، آئیں جی آپ نوٹیفیکیشن لیں۔ میں نے کہا بھئی کس بات کا؟ آپ پھر حافظ نعیم الرحمان کی دیکھیں، اس کو جتا دیا ایک سیٹ، اس نے کہا بھئی یہ میری سیٹ نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی اس میں جیتی ہوئی ہے۔ اسی طرح محمود خان نے کے پی سے کہا جی مجھے بھی صبح آ کر کہا گیا کہ آئیں جی آپ سیٹ لے لیں، میں نے کہا نہیں میں ہار گیا ہوں تو میں نہیں لیتا۔ دیکھیں ان لوگوں نے اس ملک میں کو بے آئین کر دیا ہے، ملک کے آئین کے مطابق حق کے حکمرانی عوام کا ہے، عوام جس کو چاہے اپنا نمائندہ منتخب کرے، لیکن ریجیکٹڈ لوگوں کو، کٹ پتلیوں کو ہماری نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے، جس کے ذریعے ہمارے ملک کی سرمایہ کاری متاثر ہو رہی ہے، ہمارے ملک کی انویسٹمنٹ متاثر ہو رہی ہے، ہمارا ملک بے روزگاری کی طرف جا رہا ہے، ہمارے ملک میں تباہی و بربادی آ رہی ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق آدھی آبادی آپ کی سطح غربت سے نیچے چلی گئی ہے، اور اللہ نہ کرے کہ اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ قیاس پیدا ہو رہا ہے، انارکی پھیل رہی ہے، نوجوان جو ہے اس کو آپ نے ایکس پہ پابندی لگا دی تاکہ وہ اپنا کھل کے جو اظہار کر سکتا ہے وہ بھی نہ کر سکے، جو کورٹ میں پروسیڈنگز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ آپ رپورٹ نہ کریں۔ پھر اس کے علاوہ جو ڈیفیمیشن لا بنا رہے ہیں وہاں پنجاب میں، ان بےایمانوں سے کوئی پوچھے کہ بھائی کوئی حق سچ کی بات کرنے کی کچھ کسی میں اگر جرت ہے، ایک نوجوان یہاں اپنا کتھارسز اگر اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے یہی نکال دیتا ہے، تو آپ اگر اس پہ بھی پابندی لگا دو گے تو پھر وہ کہاں بات کر پائے گا؟ ہمارے کدھر گئے پھر بنیادی انسانی حقوق؟ یعنی ان لوگوں نے مجبور کر دیا ہے کہ لوگ نکلیں اور ڈنڈا ہاتھ میں لیں اور ان کے ساتھ وہ اشر کریں جو فرانس سے انقلاب کے وقت ہوا تھا، یا ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا، یا بالکل چند ہفتے پہلے یا چند دن پہلے آزاد کشمیر میں ہوا۔ اس طریقے سے ملک نہیں چلا کرتے، اس طریقے سے قومیں ترقی نہیں کیا کرتیں، اس ڈنڈے کے زور پہ لوگوں کے نظریات تبدیل نہیں ہوا کرتے۔ مان لیں اس ملک کا واحد پاپولر لیڈر عمران خان ہے، آج قوم اس کے پیچھے کھڑی ہے، وہ جرت مند بھی ہے، وہ آنیسٹ بھی ہے، وہ ویژنری لیڈر بھی ہے۔ آپ جتنا ڈیلے کرو گے ملک کا نقصان کرو گے، 25 کروڑ عوام کا نقصان کرو گے۔ آج بھی وقت ہے، وہ فتح مکہ پہ یقین رکھنے والا بندہ ہے، وہ آپ کو معاف کر دے گا، جائیں اس سے معافی مانگیں اور اس ملک کو لے کے آگے چلیں۔
شعیب صاحب مجھے بتایا گیا کہ آج کل کچھ سوشل میڈیا کے اوپر بھی آ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب شاید آپ لوگوں کے ساتھ مل بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، تو اس کے اندر کوئی صداقت موجود ہے؟ دیکھیں ود رسپیکٹ ہمیں بہت زیادہ توقعات تو مولانا صاحب سے نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود ہمارے اوپر ایک الزام تھا کہ آپ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بات نہیں کرتے، ہم ہر ایک سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ون پوائنٹ ایجنڈا پہ ہیں کہ اس ملک کو آئین کے مطابق چلایا جائے، بات سمپل، جو ہمارے ساتھ اس فارمولے پہ ہمارے ساتھ متفق ہے آ جائے۔ لیکن ہم ان کٹ پتلیوں سے بات نہیں کر رہے جنہوں نے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، جو 3 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، نون سب سے سر فہرست ہے، MQM ہے اور پیپلز پارٹی ہے۔ اس کے علاوہ ہم ہر کسی سے بات کر رہے ہیں، ون پوائنٹ ایجنڈا پہ آئیں، آئین کے تحفظ کے لیے جو ہم موومنٹ چلا رہے ہیں اس میں ہمارا ساتھ دیں۔ بس شعیب صاحب مجھے آخری سوال کا جواب دیجیے گا کہ آخری بار عمران خان صاحب سے آپ کب ملے اور کیا باتیں ہوئیں، اور ان کی صحت کا بتائیں، اور انہوں نے اگر کوئی پیغام دی ہے قوم کے لیے تو وہ بھی بتائیں۔ دیکھیں عمران خان صاحب سے میں پرسوں لاسٹ ٹائم ملاقات میری ہوئی ہے، کوئی تقریباً 1.5-2 گھنٹے بڑی تفصیل کے ساتھ تمام افیئرس پہ ڈسکشن ہوئی ہے۔ دیکھیں ایک بات تو طے ہے، وہ انہوں نے کھل کے یہ باتیں کی ہیں۔ نمبر 1، اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانے کے علاوہ اس ملک کا کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی نظام، کوئی معاشرہ، کوئی قوم، کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتی جس ملک میں رول آف لا نہ ہو۔ انہوں نے خود مثال دی ہے میرے سے بات کرتے ہوئے کہ سنگاپور میں آج اگر $1 بلین کی انویسٹمنٹ جا رہی ہے اور وہاں کا معاشرہ ترقی یافتہ ہے، وہاں کا ملک ترقی یافتہ ہے، تو اونلی ون ریزن، دیٹ از the رول آف لا، قانون کی حکمرانی۔ جس ملک میں قانون نام کی چیز نہیں ہوتی وہاں انویسٹمنٹ نہیں آیا کرتی۔ اس ملک کو اگر آپ نے درست سمت میں لے کے جانا ہے تو قانون اور نظام انصاف کو درست کر لو۔ پھر انہوں نے مثالیں دی کہ جو کمشنر راولپنڈی یا جو انوار کاکڑ نے فارم 47 کا متعلق کہا ہے اور سلیکشن کا متعلق کہا ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش باقی رہتی ہے کہ آپ اس ملک کے اوپر ان کٹ پتلیوں اور ریجیکٹڈ کو آپ مسلط کر دو۔ پھر انہوں نے اس کے بارے میں بھی کھل کے بتایا کہ آج اگر ہمارے ملک میں چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے، امید اور آس دلانی ہے، ہمارے نوجوان کو امید دلانی ہے، تو آپ کو آنا پڑے گا ون پوائنٹ ایجنڈا پہ کہ آئین کے اوپر عمل درآمد کریں۔ اگر جمہوریت کو آپ نے تماشا، ڈھونگ اور ایک شخص کے کہنے پہ اس ملک کو جنگل کا قانون بنا دینا ہے اور اپنے وائسرائے اور کارندوں کے ذریعے اس ملک کو چلانا ہے، تو یہ ملک نہیں چلے گا، مزید تباہی آئے گی۔ جون میں مزید انہوں نے ٹیکس لگانے ہیں، عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ اب آپ اپنے گھر میں رہیں گے مگر بلڈنگ کی صورت میں آپ اس مکان کا کرایہ دے رہے ہوں گے، جو کہ لوگوں کے پاس اب کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے پے کرنے کی۔ اس کا نقصان ہونا ہے، اس کا فائدہ نہیں ہونا اس معاشرے کو، ان لوگوں کو۔ ان کو افسوس اور دکھ صرف ایک بات کا ہے کہ لوگوں کے اوپر ایک شخص کی دشمنی میں، عمران خان کی دشمنی میں، جو لوگوں کے اوپر ظلم، تشدد، بربریت، ہیومن رائٹس وائلیشنز کی ہے، خواتین کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، یہ تو الگ چیپٹر ہے۔ لیکن جو مہنگائی کا ایک بت اور مہنگائی کا ایک جن باہر نکلے گا اور وہ جو بم گرائیں گے، اس کا ازالہ ایک انقلاب کی صورت تو ہو سکتا ہے۔ ان کے پاس کوئی نہ پروپوزل ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہے، نہ یہ ملک کو بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، جس کی مثال انہوں نے خود دی ہے۔ گندم سکینڈل کے بعد اور دبئی لیکس کے بعد مجھے بتائیں کہ نیب کہاں سو رہی ہے، کہاں سو رہی ہے FIA؟ کیوں نہیں ان کٹ پتلیوں کے خلاف ایکشن ہوا؟ یعنی ان کے خلاف تو ایکشن نہیں ہوا، اب کہتے ہیں کہ قوم قربانی دے۔ وہی کہتے ہیں کہ بھائی قوم تو قربانی دے رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے، ان کے پاس تو اب کیپیسٹی نہیں ہے کہ کوئی اور کوئی چیز اپنی بیچ کر کے آپ کو دے سکے۔ اب آپ ایک اگر اسٹیٹ میں $12.5 بلین کی پراپرٹی رکھ کے بیٹھے ہو تو مجھے بتائیں کہ باقی اسٹیٹس میں کیا ہوگا؟ اور اس میں وہ جو کمپنیز کے نام ہے یا اقامہ کے نام والے لوگ ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ $1 بلین آپ کے ملک سے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ آپ اس پیسے کو واپس لے آئیے، آپ کا ملک کہاں آگے چلا جائے گا؟ آپ کو قرضوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو ڈالرز انفلو چاہیے نا۔ پھر دوسری بات، جس منہ سے آپ لوگوں کو کہو گے کہ آپ یہاں انویسٹمنٹ لے کر آؤ، تو وہ سب سے پہلا سوال یہ کریں گے کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ کیوں نہیں لے کر آتے اس ملک میں؟ جب آپ اپنی انویسٹمنٹ اس ملک میں آپ قربانی بھی نہ دیں لیکن باہر سے پیسہ لا کر اپنے ملک میں رکھ لیں، ہمارے ملک کے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا۔ آپ یہ قربانی تو دینے کو تیار نہیں ہے کہ وہ پیسہ جو منی لانڈرنگ کے ذریعے آپ وہاں لے گئے ہو، لوٹ کے لے گئے ہو ہماری قوم کو،
وہ اپنے ملک میں رکھنے کو آپ تیار نہیں ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہو قربانی دے. یہ کوئی انسان سوچ سکتا ہے کہ اس طرح کا؟ یہ اس نے تو قمیض بیچ کے آٹا سستا کرنا تھا. کیا کیا اس نے؟ ایسے بہروپیے اس ملک کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کا نہ ادراک رکھتے ہیں، نہ ان میں کیپیسٹی ہے کہ اس کو حل کر پائیں. بہت شکریہ شعیب صاحب، آپ نے اتنا وقت دیا. یہ تھے شعیب شاہین صاحب. انہوں نے ہمارے تمام تر سوالات کا بڑا ہی تفصیلاً جواب دیا اور کہا کہ عمران خان جس ایجنڈے کے اوپر کھڑا ہے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور ہم اس ایجنڈے کے اوپر ہی کھڑے رہیں گے، اس سے کبھی بھی نیچے بات نہیں کریں گے. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں. تب تک لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.